قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں جو نماز جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں فرمایا: میں ارادہ کرتا ہوں کہ کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں ان لوگوں کو ان کے گھروں میں آگ لگا دوں جو نماز جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جمعہ کا دن ایک عظیم دن اور امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تحفہ خداوندی ہے۔ اس میں نماز جمعہ جیسی اہم عبادت ہے، اس کے باوجود بہت سارے حضرات غلطیاں کرتے ہیں۔ ان غلطیوں سے بچنے اور انتباہ کے لیے ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، جمعہ کے دن کے بہت سارے فضائل ہیں، جیسے دعا کی قبولیت کی گھڑی اور سورہ کہف کی تلاوت کے متعدد اہم فوائد کے باوجود بہت سارے لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں، جو دین کے متعلق ان کے عدم محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ نمبر 2، جمعہ کی نماز سے قبل اہل و عیال یا دوست احباب کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے نکلنا اور مقام تفریح سے قریب مسجد نہ ہونے اور دیگر بہانے بنا کر جمعہ کو چھوڑ دینا۔ نمبر 3، یوم جمعہ کی ایک خصوصیت خطبہ جمعہ۔ اس اہم خصوصیت کے باوجود خطبہ اور نماز میں تاخیر کرنا، جیسے کہ بعض لوگ دوران خطبہ یا اختتام خطبہ پر پہنچتے ہیں اور جمعہ کے اجر کو ضائع کر دیتے ہیں۔ نمبر 4، غسل، زیب و زینت، خوشبو کا استعمال اور اچھے لباس کا استعمال بلا سبب ترک کر دینا، جیسا کہ بعض لوگ گندے یا غیر مناسب بدبودار کپڑے پہن کر آتے ہیں جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ نمبر 5، نماز جمعہ سے قبل خرید و فروخت یا شاپنگ میں اس قدر منہمک ہو جانا کہ اذان ثانی ہو جائے، حالانکہ یہ قرآن کے مطابق ناجائز ہے اور مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 6، 7 سال سے کم عمر بچوں کو مسجد میں لانا۔ نمبر 7، مسجد میں اپنے لیے کوئی جگہ خاص کر لینا۔ نمبر 8، مسجد میں جلدی آ جانے کے بعد بھی بغیر کسی عذر کے پیچھے بیٹھنا۔ نمبر 9، مسجد میں داخل ہونے کے بعد تحیۃ المسجد نہ پڑھنا، یعنی اگر خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آ جائے تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنے کا اہتمام نہ کرنا۔ نمبر 10، اذان کے وقت مسجد میں داخل ہونے پر اذان کا جواب دینے کی نیت سے مسجد میں داخل ہونے میں تاخیر کرنا، حالانکہ اذان کا جواب سنت ہے اور خطبہ سننا واجب ہے اور واجب سنت پر مقدم ہے۔ نمبر 11، تاخیر سے آنے پر لوگوں کی گردنیں پھلانگنا، البتہ آگے جگہ خالی ہو تو لوگوں کو تکلیف دیے بغیر آگے چلے جانا چاہیے۔ نمبر 12، خطبے سے قبل بلند آواز سے ذکر یا تلاوت کرنا، جو بعض اوقات دوسروں کی تکلیف کا سبب ہوتا ہے۔ نمبر 13، دوران خطبہ بات کرنا یا موبائل میں مشغول رہنا، جیسے کہ اکثر نوجوان لوگ کرتے ہیں اور بعض نادان بھی مسجد کے آخری حصے میں ایسا کرتے نظر آتے ہیں۔ نمبر 14، اقامت کے وقت پیچھے بیٹھے لوگوں کا اگلی صف میں جانے کے لیے دوڑ بھاگ کر کے آگے والے نمازیوں کو پریشان کرنا۔ اگر آگے جگہ ہو تو ترتیب سے آگے بڑھتے جائیں۔ نمبر 15، اندر جگہ ہونے کے باوجود مسجد کے باہر نماز پڑھنا، جس سے صفوں کا ارتباط ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 16،
2 ستونوں کے درمیان نماز پڑھنا۔ نمبر 17 خطبہ سے قبل مسجد میں آنے والے کا 2 خطبوں کے درمیان نفل پڑھنا، ایسا کرنا درست نہیں، مکروہ ہے۔ نمبر 18 خطیب کے دعا کرتے وقت دونوں ہاتھ اٹھانا، لیکن جب امام بارش کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کی اقتدا کرتے ہوئے ہاتھ اٹھانے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ نمبر 19 نماز ختم ہوتے ہی ذکر و اذکار سنن و نوافل سب چھوڑ کر مسجد سے جلدی نکلنے کی کوشش کرنا اور دروازے پر بھیڑ لگانا۔ نمبر 20 مسافر کا جمعہ کے ساتھ عصر کی نماز جمع کرنا، اس سے علماء نے منع کی ہے، لیکن اگر مسافر نے جمعہ نہیں بلکہ ظہر کی نماز پڑھی ہے تو عصر کو ملانے میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 21 بغیر کسی شرعی عذر جیسے بیماری یا سفر کے جمعہ کو چھوڑ دینا، جبکہ جمعہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ نمبر 22 سورۃ الکہف کی تلاوت اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف کا اہتمام نہ کرنا۔ نمبر 23 خطبے کا تذکیر اور نصیحت سے خالی ہونا، بلکہ بعض خطیب اپنے خطیبوں میں سیاسی باتیں شامل کر لیتے ہیں اور امت کو وعظ و نصیحت سے محروم رکھتے ہیں۔ نمبر 24 امام کا خطبہ کو طویل اور نماز کو مختصر کرنا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کو مختصر اور نماز کو طویل کرنے کا حکم دیا ہے۔ نمبر 25 دوران خطبہ قصے کہانیاں یا ضعیف روایات کا بیان کرنا، اس سے بدعت و خرافات اور غلط باتیں لوگوں کے درمیان پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ نمبر 26 خطیب کا سنتوں کی پابندی نہ کرنا، مثلا خطیب نے لوگوں کو اتباع سنت کی دعوت دی اور خود بغیر داڑھی کے ہو، سگریٹ نوشی کرتا ہو، کپڑے ٹخنے سے نیچے پہنتا ہو، تو لوگوں سے کیسے اتباع سنت کی امید کرتا ہے جبکہ وہ خود متروک سنت ہے۔ نمبر 28 دوران خطبہ سونا یا ٹیک لگا کر بیٹھنا اور خطیب کی باتوں پر بے توجہی کرنا ہے، اگر نیند آئے تو جگہ بدل لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو ایمان و احتساب اور پورے حقوق و آداب اور اہتمام کے ساتھ نماز جمعہ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے اس کا پورا اجر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔